چمکتے ہیں ویسے ہی یہ جگہ آسمان والوں کو ستاروں کے مانند ستارے. سرکار مدینہ کو حضرت سرکار ان کا اصحاب رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کی محفل کیا چیز ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو یہ ذکر کی محفل ایسی افضل چیز ہے کہ کائنات کے اندر اس سے کوئی افضل چیز نہیں، سب سے بڑی چیز ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیا اس کا ثواب کیسا ہے، اس کا ثواب کیسا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر بن عبداللہ اگر تم 70 جہاد پر جا کر اپنی تلواریں 70 دفعہ توڑ گئی پھر بھی اس سے افضل وہ ذکر کی محفل. سبحان اللہ. 70 تلواریں ٹوٹنا جہاد میں جا کر، مگر ذکر کی ایک محفل کو آنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے. یہ ایسا نہیں کہ آ کر یہ ذکر کی محفل یہ چھوٹی موٹی چیز ہے. یہ ذکر کی محفل میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے انا جلیس من ذکرنی، میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. اب جہاں پر اللہ تعالیٰ خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر تمہارے جو بھی حاجات ہیں، تمہاری تمنا ہے، تمہاری تکلیف ہے، اگر وہاں پر آ کر سنائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا. قرآن مجید میں پھر کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کرتا ہوں. بہت آدمیوں کو تکلیفاں پریشانیاں یہ وہ آتی، کیا ہمارے اللہ تعالیٰ ہم نہ صورت ہی دیکھ رہا ہے دوسرے کو ایسا کر رہا. تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا. یہ ہمارا مقصد کیا ہے سلسلے کا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا. اللہ تعالیٰ کو تمہیں بھول جاتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھول جاتا. دیکھو اللہ تعالیٰ بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر نہیں کریا تو بھی ذکر اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر وہ کھلانا پلانا یہ نہیں سمجھ لینا کہ اسے کام آتا. مگر جب اللہ کے ذکر کا جو احسان ہمیں جو کھلانے پلانے کا یا زندگی کا ایک گلاس پانی کا بھی وہ احسان اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر جو مجھے صبر کرتا ہے اور جو میرا شکر کرتا ہے وہی بندوں کو آ کر میں جنت کو لے کے جاتا ہوں. اس لیے صبر اور شکر کے ساتھ کرنا. یہ مہینہ اب سفر کا شروع ہوا، اب سفر کا مہینہ یہ بھی آ کر غم کا مہینہ، یہ نہیں کہ محرم ایک ہی غم کا مہینہ. یہاں ہمارے سلسلے کے اندر 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کی چہلم تک بھی کیا ہے غم حسین کے واسطے ہمیں غم حسین مناتے. اور اس کے بعد جو چہلم اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت. وفات کا مطلب ہے یہ دنیا سے رخصت ہونا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی 28 سفر کو. اور یہ مہینہ بھی غم کا مہینہ. اس مہینے میں بھی آ کر کوئی خوشی کی چیز یہ کریں گے تو کیا ہے یہ غم کی چیزوں میں، غم کے مہینے میں غم جیسا چلے. جب ہمارے گھر میں کوئی بھی اماں باوا دادا دادی مر گئی تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں 11ویں بند کروا دو کی کر کو بولے تو وہ گھر میں 11ویں نہیں چلتی. کیا کی نہیں چلتی؟ غم کا مہینہ. شادی نہیں کرتے کہ باوا مر گا دادا مر گا دادی مر گا. اگر باوا دادا دادی کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ انہیں مر رہا ہے تو کیا کرتی ہمیں غم کر کو نہ خوشی کرتی، نہ نئے کپڑے لیتی، نہ عید مناتی. اب جیسے معمولی سے جو لوگ زندگی کے اندر خود ان کے آپ کو اپنے آپ کو بخشا لیں وہ شخص مر رہا ہے تو ہمیں کیا کرتی، نہ خوشی کرتی، نہ نئے کپڑے لیتی، نہ پینٹ مارتی، نہ کچھ کرتی. ایسے لوگوں کو ہمیں آنکھوں عقیدت دکھاتی کہ انہوں آنکھوں انتقال ہو گئے بھائی ہمارے دادا ہمارے نانا ہمارے پڑھنا، مگر نہ دادا وہ نماز پڑھیا، نہ سلسلے کو گیا، نہ اوراد کریا، نہ ذکر کریا، نہ تبلیغ کریا، نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا کام کریا. پھر بھی انہیں مر گیا. اس کی اولاداں کیا کر رہی ہیں؟ اسے آنکھوں نئے کپڑے نہیں، اسے آنکھوں سال پورا انہیں غم میں رہتا ہے، انہیں چہلم کرتا ہے، 40ویں کرتا ہے، برسی کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، کیا اسے کرتا ہے. مگر جب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جن کے صدقے میں ہمیں آ کر جنت کو جانا، جن کے صدقے میں ساری دنیا جانا، تو ہمیں ان کو یاد کرنا اور ان کا چہلم جو عربین ہیں ان کا چہلم تک ہمیں آنکھوں غمگین رہنا. اور اس کے بعد بھی یہ محرم کا ہے، یہ محرم کے بعد سفر کا ہے. سفر 28 سفر کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی اور وہ شہادت کا انشاءاللہ یہ سب یاد رکھنا کیونکہ باہر کے لوگ یہ سب نہیں مناتے، مگر ہمارے خانقاہی نظام سے ہمارے وکیل ان کے صدقے سے ان کے علم کے صدقے سے یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھتے. کیوں؟ اگر ان کو غم ہے، اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں غم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب مہینے سب سے بڑا مہینہ رمضان. اب رمضان میں 1 کا 70 ہے. اگر وہ ایسا بھی آتا ہے کہ غمگین کا مہینہ محرم آ کر غم کا مہینہ ہے، اگر اس کے اندر خوشی منائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اہل بیت رسول اللہ غضبناک ہوتے، اولیاء اللہ غضبناک ہوتے. ہمیں اب محرم کے مہینے میں سارے اولیاء اللہ دنیا میں جو حاضر ہیں
جو دنیا سے پردہ ہوگی، وہ سب کیا کرتے ہیں محرم کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں جا کر ان کے واسطے غم کرتے رہتے، وہ غم کرتے ہیں۔ اب وہ غم کے دنوں میں ہمیں آ کو اولیاء اللہ بزرگان دین کا طریقہ نہیں چل کو جا کشتی لڑے، تمہیں جا کو محرم میں قوالیاں سنے، یہ سب چیزیں کرے تو کیا ہوتا ہے ہمیں عذاب میں آ جائے۔ یہ سب کیسا ہے؟ یزید جو ہے انہیں کیا دکھایا؟ یہ پہلوان گیری دکھایا، پہلوان گیری دکھا کو کیا کریا؟ انہیں اس کی مرنے کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اس کی اماں کیا کری؟ مٹھائی باٹلے کو پھری، پورا مٹھائی باٹلے کو ان کی جیت کا اعلان کر کو ڈھنڈورا پیٹ کو کری۔ اب یہ سب چیزیں ہمارے اسلام کے اندر عقیدے سے نہیں گئے تو کیا ہوتا؟ ہمارا عقیدہ پورا خراب ہو جاتا ہے اور یہ اہل بیت کی محبت سے جاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت دل سے اور ہر چیز سے زیادہ محفوظ رکھے۔ دیکھو کائنات کے اندر ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے پریشانیاں آتی ہیں اہل بیت کی محبت کو روکنے کے واسطے، مگر خدا کی قسم جسے اہل بیت کی محبت سے رک جاتا ہے، سمجھ لینا انہیں سب سے بڑا بدبخت انسان۔ اہل بیت کی ایسی محبت ہے دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب قبول ہے، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں۔ جسے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، پنجتن پاک کی محبت نہیں ہے، 12 امام کی محبت نہیں ہے، انہیں نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے، حج کرے، چاہے وہ فرائض بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آ کر اس کے سارے اعمال کو اس کے منہ کے سمیت جہنم میں ڈھکیلے دی جائے گا۔ یہ خاص خیال رکھنا، کیونکہ سب ہمارے ادمیاں سمجھتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت سلسلے کے اندر یا ہمارے اسلام کے اندر اہل بیت کی محبت اسلام کے اندر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم، لا کر کو بولا تو نہیں ہے کوئی اصل کوئی نہیں۔ اصل کا مطلب کیا ہے؟ تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پیری، مریدی یہ سمجھیں گے اصل کر کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، جیسے لا الہ الا اللہ ہے، الا سوائے قرابت داروں کی محبت، سوائے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، سوائے قرابت داروں کی محبت تمہیں وہی آ کر کام آئے گی۔ یہ اگر تمہیں آ کو کریں گے تو تب تمہارا میں رسول تمہارے طرف سے، ہمیں بولیے تو نہیں تمہیں سرکار مدینہ ہمیں تمہیں مانتی، تمہیں سرکار مدینہ ادھر سے بولنا او تو میرا بندہ، تو میرا امتی، وہاں سے بولے تو یہ محبت کامیاب ہوتی ہے۔ یہاں سے بمڑیاں مار لیا تو نہیں، ہمیں آ کو سرکار کو چاہتے ہیں، ہمیں آ کو سرکار کو اگر سرکار ہم نہ چاہتی ہیں تو سرکار ایک ہی چیز بولی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نہیں ہے کوئی چیز بھی جو میری اطاعت، جو میں نے کام کیا، جو میری رسالت کی، جو میرا کام کیا، اس کا اگر تم اجر دینا چاہتے ہو، تم مسلمان کی سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو، اگر تم اسلام میں رہنا چاہتے ہو اور اسلام کے اندر باقی رہنا چاہتے ہو، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ دوسرا کوئی چیز نہیں، کسی سے محبت کرو نہیں کرو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تمہیں اسلام سے خارج نہیں ہونی۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرے تمہیں مسلمان ہی نہیں رہتے۔ اگر تمہیں مسلمان رہے تو تمہیں آکو اس کے اندر تمہیں آکو فرقے سے 70 پر 3 فرقے میں کوسا بھی ایک فرقہ، اس کے اندر سنی، اس کے اندر بعد میں حنفی، اس کے اندر تمہیں قادری ہوتی کی، چشتی ہوتی کی، سہر وردی، یہ سب چیزاں مسلمان ہونے کے بعد ملتے سو۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اسکول میں ایڈمیشن ہوا، اسکول میں ایڈمیشن ہو جا کو چپکے جا کو سب جنے پڑھ سکتے نہیں اسکول میں، اسلام بھی آکو ایک اسکول۔ اب اس کے واسطے ایڈمیشن کے واسطے کیا ہونا؟ پرنسپل کی اجازت ہونا، پرنسپل اجازت دیا تو انہیں آ کو اسکول میں جا کو بیٹھ سکتا سو۔ اب اس کے اندر اسے کہتے ہوئے بننا، اسے نے کہتے ہوئے ریسپٹ دینا۔ اب اسلام بھی ایسا ہے، جب تمہیں اسلام میں ہوں، تم نہ کون بھی آ کو مسلمان کو سرٹیفکیٹ کر دیا نہیں، تمہارا اماں بابا مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں، سرٹیفکیشن کیا ہے ایمان کی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی اگر تمہیں مسلمان ہیں قل لا اسألکم، نہیں ہے کوئی میری اصل کوئی چیز نہیں، اجرت ہم نہ مجھے دینا ہے، مجھے میرا کام کی واسطے تمہیں دینا، مجھے قبول کرنا ہے، تو تمہیں میرے اہل بیت کی محبت رکھو، تمہیں میرے اہل بیت سے محبت کرے، تمہیں میں سرٹیفکیٹ دوں گا تبھی تمہیں اسلام کے اندر آئے، بغیر تم نہ وہ سرٹیفکیٹ کے تمہیں مسلمان ہی نہیں ہے۔ باقی کا جو تمہیں کتنا بھی ڈھنڈورا پوٹ لیا، کسی کا بھی ڈھنڈورا پیٹ لیا، تمہیں یہ تمہیں وہ، تو پہلے تو مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ مولا علی، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین، سرکار مدینہ، یہ اگر یہ پنجتن پاک ہیں تو یہ تمہاری سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو سمجھ لینا تمہیں آنکھوں عزیز سے کم نہیں، شیطان سے کم نہیں۔ شیطان کا نے بھی اللہ تعالیٰ کی ساری عبادت تھی،
करोड़ों साल इबादत करे, करोड़ों करोड़ों अरबों साल इबादत करे, इतने सजदे करिया, इतनी तस्बीह करिया, हमें कौन सी तस्बीह करना लगेगा? अब तक 19 लाख तस्बीह एक बार करे कि नहीं की? हजारों करिया, फिर भी अल्लाह ताला की इतनी इबादत कर को भी आज उन्हें क्या है, उन्हें आकर तौक क्या है, जैसा तो अल्लाह ताला लानत का तौक कई को डाला लिया उसके बीच में, उन्हें खाली इताअत नहीं करे। इताअत का मतलब क्या है? जब अल्लाह का हुक्म होता है तो झुक, तो झुकना। अगर एक सजदे के वास्ते अल्लाह ताला उसे तौक पिनाता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर उनके सजदे के वास्ते सारी उम्मत को बख्शना, अगर उनके सदक़े में, उनके सजदे के सदक़े में हमें सजदा नहीं कर रही तो हमारे ऊपर क्या होता? तो देख लो, जो इमाम हुसैन के सजदे की इज्जत नहीं करता, जो मौला अली मुश्किल कुशा की सजदे की इज्जत नहीं करता, फातिमतुल ज़हरा के सजदे की इज्जत नहीं करता, हसन हुसैन के सजदे की इज्जत नहीं करता, समझ लेना किसी के सजदे की इज्जत नहीं करता। ना उन्हें समझ लेना ना गौसे पाक की इज्जत करता, ना शेख की इज्जत करता, ना किसी की बड़े से मैक्स की इज्जत करता। अगर इज्जत पहले अहले बैत की, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वो इज्जतदार लोग वो हैं जो आकर इनके जुमरे में मिलते हो, जो इज्जतदार वो लोग हैं जो इनके जुमरे में मिलता है। और वो जुमरा क्या है? अहले बैत, 12 इमाम का जुमरा। जो इनसे मोहब्बत रखता है तो वही आकर इज्जतदार लोग हैं। अगर इसके सिवा कोई नहीं, तुम्हें कितना भी दुनिया के अंदर नारे मारो, क्या भी करो, मगर ये चीज अगर अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में से निकल गई तो समझ लेना हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी, आखिरत की जिंदगी खराब। क्योंकि यही ऐसी शख्सियत है जो आकर हम ना आकर नजात देने वाले। इमाम हुसैन के ऐसे ऐसे वाक़िए हैं और उनके ऐसे तकलीफ हैं। उसके बाद हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ये कारवां चला, जो करबला के बाद जो शहादत हुई, शहादत होने के बाद जो इस्लाम के अंदर इतनी आकर हमारे अंदर ये जो इस्लाम बच के आया, ये सब हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का सदका, ये बीवियों का सदका है जो इस्लाम बढ़े। देखो आज हज़रत ज़ैनब को याद करने वाले नहीं, हज़रत कुलसुम को याद करने वाले नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को याद करने वाले नहीं, आज इमाम बाकर को याद करने वाले, जिसके सदक़े में हम ना दीन मिला, जिसके सदक़े में आकर सिलसिला क़ादरी मिला और सारे गौस व खुतब को उनकी जूती के सदक़े में उनको सिलसिले नसीब हुए, उनको छोड़कर हमें दूसरों की बारे में सोचे कर को बोले तो क्या हो जाता है? ये आकर हमारे ऊपर आकर एक लानत के जैसा। जिसका अकीदा है उससे मोहब्बत करो, जिसका हमें खाती उससे मोहब्बत करो, हमें जिसका खारी कायनात के अंदर इमाम ज़मा का खारी, तो उनको याद करो, उनका शुक्रिया करो, क्योंकि इमाम ज़मा के सदक़े में ये दुनिया है। हमें ना समझती ना सोचती, फिर भी क्या है ये सरकशी, हम ना ऐसी है ये सरकशी, चाहे उन्हें गलत रंधे, चाहे उसे सही रंधे, उसके साथ भी भागे, इसके साथ भी भागे। देखो कुरान मजीद में एक वाक़या है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। उस वक्त ऐसा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम को क्या बोले आदमियाँ, तुम्हारे ऊपर ईमान लाती भाई, तुम्हें एक काम करना, उस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकालना। अब ऊँटनी निकाले तो उन्हें आँख को 10 महीने के रहना, आँख को नीचे उतरना, बच्चा भी डालना, तब अगर तुम्हें निकाल डाले वो पहाड़ से, हमें ईमान को ला। ठीक है, सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करे, पहाड़ से दुआ करे, पहाड़ में से एक ऊँटनी आई, ऊँटनी के साथ वो बच्चा पेट से ऊँटनी आई, बच्चा डाली। सब देखे, सब जने आँखों सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाती करके बोले, ईमान लाती करके बोलते साथ हमें लाती, अभी नहीं अभी लाती, हमें अभी जरा टाइम दियो, जरा टाइम दियो। सालेह अलैहिस्सलाम क्या बोले, एक शर्त बोले, देखो ऊँट नहीं आती, ये नहर का पानी एक दिन तुम्हें पीना, एक दिन ऊँट नहीं पीना। वहाँ से क्या करे जरा आदमियाँ, वहाँ से भी किरिक डाल दी, नबियान के साथ ही किरिक डाल दी। क्या बोलती है, अगर ये एक दिन हमें नहीं पिया तो हमें दो दिन क्या भूख प्यासे मर जाना क्या? सालेह अलैहिस्सलाम बोलते हैं एक दिन, जो दिन नहीं पिए वो दिन तुम्हें ऊँटनी का दूध पिए। क्या ऊँटनी का दूध इतना सैराब करते कि लाखों लोगों को आंखों सैराब करते, जाओ लाखों लोगों को सैराब कर। तुम्हें एक दिन अगर ऊँटनी का पानी छोड़ेंगे तो एक दिन, दूसरे दिन आकर ऊँटनी एक दिन पानी पीती है, दूसरे दिन तुम्हें पियो, एक दिन ऊँटनी पियो, वो दिन जो ऊँटनी पीने के दिन तुम्हें नहीं पीना। हमें क्या पीना, तुम्हें दूध पियो, ऊँटनी का दूध पियो। क्या इतने जने खाओ, इतने जने फिर देखे दूध पीते, फिर भी जरा आदमियाँ क्या करते, सरकश रहते, ऐसे रहते जालिमा के बच्चे, नबियान को तकलीफ आती। अब हम ना तुम ना कौन सी चीज़ा बोले, क्या ऊँटनी आते दूध देती, कहते आदमियों को देते और देते, जाओ पियो। जब पीते सैराब होते, सब होते, फिर आपको जरा आदमियाँ किरिक डालते, कैसा होता है, हमें दूध पियत क्या होना हो जाता क्या? बोले सालेह अलैहिस्सलाम, देखो दूध ऐसी शख्सियत है जो दूध पीने से तुम्हारी प्यास भी बुझ जाती है और तुम्हारी भूख भी बुझ जाती है। ये ऐसी अल्लाह ताला की नियामत है। जब अल्लाह ताला तुम ना पानी रोक रहा है मगर तुम ना दूध दे रहा, तुम्हें इसमें तुम्हें आंखों शुक्र एहसान नहीं कर रही। पहले तुम्हें पानी पीते, अब तुम्हें दूध के साथ दूध की ग़िज़ा भी पी रही है और जन्नती ऊँटनी का दूध पी रही है और जन्नत का दूध पी रही। क्या तुमने इतना अच्छा ख्याल नहीं? तो क्या करे आदमियाँ, क्या करे, जरे जने मिले, 18-20 जने मिले। कुरान का किस्सा,
اونٹنی کو ذبح کرے, اس کے تھنا کو کاٹے, اس کے پاواں کو کاٹے, سب جنے ایک ٹکڑے 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 کر کو پورا گاؤں کیا کریا, سبھی باٹ کو کھائے, سبھی باٹ کو کھائے. اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا کرے. صالح علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر انہیں معافی نہیں مانگے تو 3 دن کے اندر ان کے عذاب ہو جاتا. پہلا دن ان کے صورتاں سب کو ہرے ہو جاتی, دوسرا دن لال ہو جاتی, تیسرا دن کالے ہو جاتی, اور بجلی ایسی کڑکتی ہے کہ انہیں سن کو آپ کو برباد ہو جاتی, انہیں مر جاتی. جاؤ بول ڈالو, توبہ کر لو. آتے صالح علیہ السلام بولتے ہیں دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے کھیلا کھیلے, تمہیں کٹ کرے, تمہیں آ کو سمجھے کہ تمہیں آ کو یا اونٹنی تبلیغ کروا لے, اونٹنی سے دیکھو بہت جنے ایمان لا لے رہی, تمہارے دل میں آ کو یہ یا آپ کو تمہارے دلان کے اندر ایسا حسد آیا, ایسا بغض آیا کہ اونٹنی کو اگر قتل کر ڈالیں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا دین نہیں چلتا. دیکھو وہ زمانے بھی ایسا تھا, آج کے زمانے بھی فساد ایسا کرتے. کیا اگر سلسلہ چلیا آدمیاں ذکر کو آیا تو کٹ کرتے, آدمیاں کیا بھی ایک سٹوری ڈالتی کٹ کرتے. تو کٹ کر رہا ہے کیا, ذکر کو کٹ کر رہا, ذکر سے روکتا اس کون, شیطان نے. تو شیطان کی اولاد, شیطان کی اولاد اس رکھتا سو. اہل بیت سے ذکر کو کون رکھتا, یزید کا بچہ, کون تو بھی رہتے یزید کا بچہ اہل بیت سے ذکر سے روکتا. تو وہ زمانے بھی ایسا تھا. جب بجلی گر کی پہلا دن آیا, بولے جاگو صالح علیہ السلام دیکھو تمہیں آنکھ کو برباد ہو جاتی, تمہیں آنکھ کو ایسا ہو جاتی, توبہ کر لو, توبہ کر لو. وہ 18-20 جنے کرے سو. صالح علیہ السلام کو ایک دم خیال آتا ہے دیکھو 18-20 جنے کرے, مگر یہاں آپ کو سب کم سے کم 150 ہزار آدمیاں, 1.5 لاکھ آدمیاں ادھر میرے اوپر ایمان لائیں اور یہ گاؤں میں رہتی. کیا اللہ تعالیٰ سب کے اوپر عذاب کر دیتا ہے؟ کیا پریشان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کیا یہ پورے 1.5 لاکھ آدمیاں بھی برباد ہو جاتی؟ اللہ تعالیٰ بولیا بے شک یہ سب برباد ہو, اس میں سے صرف 18 آدمیاں خراب کرے اسنا, اونٹنی کو مارے اسنا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ 18 آدمیاں بے شک مارے, مگر یہ 18 آدمیاں کے ساتھ یہ پورے جتنے بھی لاکھوں آدمیاں تھے ان کا ساتھ ایسا دیے کہ وہ 18 آدمیوں کو اپنے گاؤں میں جمائے, اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھاتے, اور نہ ان سے دشمنی کے نگاہ سے دیکھے, نہ ان کے اوپر لعنت بھیجے, نہ ان سے آ کر دور ہوئے, مگر انہوں آ کو ان کے ساتھ ہوئے, منافقان کے ساتھ ملے. تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ, کیا بولا, جو ان کی سنگت میں تھے نہ ان کی نسبت توڑی, نہ ان کو آ کر دور کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, قرآن یہ جو نسبت نہیں کرے, جو آ کر گناہ کرے, اسے ہمیں اگر ناتا نہیں توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, پورے 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ آدمیوں کے اوپر بجلی ماری, پورے جنے بوڑھے ہوئے, کالے صورتاں ہوئے, سوراں کے ہوئے, مر گئے. یہ ایسی چیز ہے نسبت, ایسی چیز رکھنا کہ اگر منافق ہے, منافق کی نسبت کریں گے تو وہ اچھے آدمیاں بھی اس کے ساتھ چل جاتے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ, ایوب علیہ السلام کا واقعہ, یہ نسبت ایسی رہتی ہے. اگر نسبتاں سے اگر ہمیں منافق کی نسبت سے اٹھنا بیٹھنا کرے تو برباد ہو جاتی. دیکھو حج کو آج بھی جاتی, مدینے کو جاتی, مدینے کے اندر ہم ناکام بلا لے جاتی, وہ سائٹ سینگ کو بلا جاتی, سب جنے جاتی, وہ ایک ہی جگہ. اس کے اندر ایسا ہے, مدینے کے اندر پہاڑ ہے, یہ ایک پہاڑ آ کر ایک جبل رحمت کا ہے جہاں پر ایک گورا پہاڑ ہے, یہ ایک اور ایک پہاڑ ہے, اس کا نام کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا, وہ کیا وہ ایک کالا پہاڑ ہے. آج بھی ایسا ہے, وہ ایک چاکلیٹ فیکٹری ہے, چاکلیٹ فیکٹری کی نیچے سے دکھاتی ہے کالا پہاڑ. یہ آ کر ایسا کالا پہاڑ رہتا, ایک کالا پہاڑ رہتا ہے, ایک آ کر ایک نور کے جیسا پہاڑ رہتا ہے. آج بھی موجود, کوئی بھی جان دے, آج بھی دیکھو یا ٹی وی میں دیکھو, نیٹ میں دیکھو, آج بھی وہ کالا پہاڑ, وہ آ کر جہنم کا پہاڑ, یہ آ کر جنت کا پہاڑ. پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو جنت کیوں کہا, اسے آ کر جہنمی کیوں کہا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنگ خندق ہوئی, جنگ خندق کے دوران ایسا تھا, وہ پہاڑ کے اوپر منافقان چڑھے اور وہ پہاڑ ان کو آسرا دیا. پہاڑ کی کیا بھی ہلتا نہیں, چلتا نہیں, پھرتا نہیں, اٹھتا نہیں, بیٹھتا نہیں, مگر کیا ہے وہ پہاڑ ان کو آسرا دیا. کسے آسرا دیا؟ وہ منافق رسول کو, دشمنان رسول کو آسرا دیا. وہ پہاڑ آ کر جو تھا وہ آ کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے کے واسطے انہوں وہ پہاڑ کے اوپر چلے. جب پہاڑ کو منافقان کا آسرا ملا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرے, دیکھو وہ پہاڑ نے میرے منافقوں کو آسرا دیا, وہ جہنم کا پہاڑ. تو قیامت تک بھی وہ پہاڑ اسی وقت کالا ہوا اور قیامت تک بھی کالا رہا. ایسا کو منافقان کو ہمیں اگر سہارا دیں گے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جیسا پہاڑ کو چھوڑے, نہ انہیں کھاتا, نہ پیتا, نہ کچھ بھی کرتا, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے آج بھی موجود ہے. آج بھی اٹھا کو واقعہ کوئی عالم سے پوچھو, کوئی جانے والے سے پوچھو, مدینے میں جو ہے یا جا کر آئیں, جسے بھی پوچھو, وہ صرف آ کر دشمنان رسول کو اگر سہارا دیا تو بھی نہ چیز اس کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں, وہ طاقت نہیں, سو چیز بھی اگر سہارا دی تو کیا ہوتا ہے, وہ پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے اور جہنم میں ہوگا. اگر ہمیں یہ سب چیزاں چھوڑ کر اگر اہل بیت کی محبت کے اوپر ہمیں غور نہیں, فکر نہیں کرے تو کیا ہو جاتا ہے, ہمیں برباد ہو جاتے.
اس کے قرآن کے اندر بہت سے ایسے قرآن کی یہ سب واقعے آ کے قرآن کی کوئی آ کر کوئی خلیفے کوئی پیراں یا روڈ کے فٹ پاتھ کے پیراں کی اسٹوریاں نہیں. یہ صرف اور صرف کیا ہے قرآن مجید کے جو واقعے ہیں یہ واقعہ ہے. کیونکہ امام حسین کا مہینہ اور یہ مہینہ 40 دن تک بھی یہ واقعہ اس ساتھ آ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے گھر میں موجود ہیں. فاطمہ الزہرا موجود ہیں, مولا علی موجود ہے, سرکار امام حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, حضرت زینب بھی ہیں. یہ وقت ایسا تھا جبرائیل امین دروازے کے پر آئے. کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ ہدایتیں ملی اور کچھ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ملی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں, وہاں پر فاطمہ الزہرا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے باپ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے کیا ملا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آ کر یہ کافور ہے نا اس میں ڈالتی کافور کی 5 پوڑیاں ملی اور جو جنازے کا سامان تھا وہ 5 چیزیں ملی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہیں یہ کن کے لیے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 کافور کی پوڑیاں اور یہ 5 جو پوڑیاں ہیں یہ آ کر ہم پنجتن پاک کو اللہ تعالیٰ یہ آ کر جنت سے ہم کو اتارا. کیونکہ کائنات کے اندر کوئی ایسی پاک چیز, کیونکہ ہم مطہر ہیں, ہم اتنے پاک ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ہم کو پاک نہیں کر سکتی. جیسا ہم مرنے کے بعد ریٹھے ڈال دیں, کافور ڈال دیں, عطر ڈال دیں, سندل ڈال دیں, ہمیں نہ چیز نہیں, ہم نہ دنیا کی چیزاں ڈال دیں. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے پاک ہے. کیونکہ یطہرکم تطہیرا, سرکار مدینہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا. اگر طہارت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو لگی تو پاکیزی ہو جاتی. پاکیزی اور پاکیزی سرکار کے نالین کو لگی تو پاکیزی ہوتی. ایسی چیز اب اس کے واسطے ہم یطہرکم تطہیرا, کائنات کے اندر ایسی کوئی پاک چیز نہیں جس سے ہمیں نہلایا جائے. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر یہ خاص یہ 5 چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے امر سے, اللہ تعالیٰ کے نور سے, اللہ تعالیٰ کے اندر سے یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کی چیزیں ہم سے اگر ہم کو ملیں گی تو ہم اس سے پاک ہوں گے. کوئی کائنات کی چیز ہمیں پاک نہیں کرتے. 5 چیزیں آتی بلاتی. کسے بلاتی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی یہ پنجتن پاک کو ہمارے واسطے بھیجا ہے اللہ. کیا گفتگو کر رہے تھے؟ فاطمہ الزہرا کہتی بیٹی تمہیں بیٹھو. پکارتی مولا علی کو بلاتی اے علی تمہیں یہ کیو. پھر بلاتی اے فاطمہ تمہیں دوسری دو. پھر امام حسن کو بلاتی, پھر حسن کو بلاتی, دیکھتی روتی بٹھا ڈالتی, امام حسن علیہ السلام کو بٹھا ڈالتی. کیا کرتی؟ پھر دیکھتی امام حسین کو بلاتی, پھر بٹھا ڈالتی, 2 جنے کو بٹھا ڈالتی. پھر کیا کرتی؟ امام حسین کے سامنے کیا کرتی؟ بیٹے امام حسن بھی بیٹھے رہتی, امام حسین بھی بیٹھے رہتی. بیٹے یہ میری ایک ہے, ایک تمہارے والد علی کی ہے, ایک تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کی ہے. یہ امام حسن یہ تمہارے 2 ہیں. امام حسین پوچھتے ہیں یا نانا میرے واسطے ایک بھی نہیں کیا؟ نانا بولتی بیٹے یہ نہیں ہے. جب سنتی تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو, اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تم نہ ایک بھی نہیں ملتی. اٹھ جاتی, روتی, نانا روتی, فاطمہ الزہرا روتی, مولا علی روتی, امام حسن روتی, امام حسین مسکرا کو اٹھ جاتے. ایک بھی نہیں ملا, ایک کافر کی پڑی بھی نہیں ملی. وہاں سے زینب علیہ السلام وہاں سے دیکھتی چھوٹی بچی رہتی, اٹھے کہ نہیں, نانا کو پکڑتی اے نانا تمہیں کیا اس کے اندر امام حسن علیہ السلام کو 2 دے ڈالے, کیا میرے بھائی کو میرے امام حسین کو ایک بھی نہیں دے رہی نا, یہ تمہیں کئی کو ایسا کر دی. تو بولتی ہیں اے زینب یہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, بے شک سب بھی آتا مگر دنیا کو دکھانا تھا, تمہیں بیٹھ جاؤ, یہ سب چیزیں نہیں, اللہ کی حکمت ہے, یہ سب چیز حکمت ہے. پھر ارے زینب کھڑ جاتی, کھڑ کو بولتی نانا یہ کرنا نہیں ہے, اگر تمہیں برابر حساب کر رہی, عدل کر رہی, تمہیں عادل ہیں, تمہیں برابر پنجتن پاک کو ایک دینا, تمہیں میرے بھائی کو کہیں کو نہیں دے رہی, امام حسین کو کی نہیں دے رہی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھ بیٹی, دیکھ اے زینب, دیکھ یہ پنجتن پاک کو اس سے پاک کوئی کائنات کے اندر نہیں. مگر حسین کا ایسا واقعہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی, شہادت کے دوران ایسا ہوگا کہ وہ شہید ہوں گے, ان کو بے کفن لاشا ہوگا, نہ ان کو نہلانے والا ہوگا, نہ ان کو قبر کے اندر سلانے والا ہوگا. یہ اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی آ کر کائنات کے اندر امام حسین کو کوئی نہلا ہی نہیں سکتا, اس لیے میں یہ چیز آ کر امام حسن علیہ السلام کو دے رہا ہوں. دیکھو وہ زمانے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وہاں پر مجلس کی, بتایا دیکھو حسین علیہ السلام کو میں کچھ نہیں دے رہا ہوں کہ ان کا لاشا بے کفن رہے گا. وہاں پر یزیدیاں کیا کرتی ہیں, سر امام حسین کو کاٹتی, اپنے پاس سے لے لے چل جاتی, اور حسین علیہ السلام کا بھی سر لیتی ہیں, سر کے ساتھ بھی دھندا کرتی. کیسا دھندا کرتی؟ ہاں گئے گرجا میں دیے, سر مبارک کو رکھتے, وہ گرجا والے پیسے دیتے,
फिर वहाँ रखते, फिर दूसरे दिन 18 दिन यहाँ से कूफे को जाना था, 18 दिन में भी 18 जगह इमाम हुसैन का सर रखे, पैसे के वास्ते उन सरा को देते, शाम को रात को देते, सुबह ले लेके चले जाते, ऐसा धंधा बनाते। कौन? जो यजीद के जो सिपह सालार थे, जो बड़े बड़े उनको खलीफा बनाए थे, ऐसे आदमियों को इमाम हुसैन के सर का धंधा करते। आज भी देखो हमारे सिलसिले के अंदर जरा छोड़ते तो हमारे वकील साहब की लाश का धंधा करवाते, वो भी कलेक्शन करवाते। ये सब यजीदियाँ आज भी जिंदा, क़यामत तक भी जिंदा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेते यजीदा ये करते। 40 दिन तक भी ये जो चहलम है, 40 दिन तक भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश बेकफन थी। कोई आकर उधर आकर इमाम हुसैन की लाश को ना कोई खोदा, ना कब्र में डाला, ना कोई नहलाया, ना कोई धुलाया। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा वाक़या कहते हैं, ऐ ज़ैनब ये सब वाक़या होगा। तो हज़रत ज़ैनब कहती हैं, ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आकर सारे अनबिया और मुरसलीन से बढ़कर मेरे इमाम हुसैन है, अहले शबाब जन्नत है, जन्नत के अंदर जन्नत के सरदार हैं। जन्नत के अंदर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से लेकर सारे मोमिन उनके अंदर रहेंगे, सारे अनबिया मुरसलीन रहेंगे। सारे अनबिया मुरसलीन के भी मेरे भैया सरदार हैं, क्योंकि नौजवान ने सरदार, अब जन्नत के सरदार हैं। जन्नत में कौन भी रहा, यहाँ आदम अलैहिस्सलाम रहे, मूसा अलैहिस्सलाम रहे, ईसा अलैहिस्सलाम रहे, गौसे पाक रहे, ख्वाजा रहे, कोई भी दुनिया के अंदर जन्नत में जो भी रहता है उनके सरदार इमाम हुसैन। यहाँ तक अगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है तो उनके सरदार इमाम हुसैन, जन्नत के अंदर उनका मकाम है। हमें सूझती हदीस सूझती कि छोटी मोटी हदीस करो, मगर देखो नौजवाना ने सरदार करको बोला है। तो जो भी जन्नत के अंदर मौजूद है, यहाँ तक अल्लाह ताला भी जन्नत के अंदर मौजूद है, मगर सरदार इमाम हुसैन। ये मकाम इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन का मकाम बयान कर हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी नहीं मिलेगा बेटी, इनको कफन और दफन नहीं मिलेगा, ना इनकी काफूर की जरूरत है, ना इनको रीठें की जरूरत है, ना इनकी पानी की जरूरत है, ये ऐसा ही बेकफन लाशा पड़ेगा। तो हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर फरमाते हैं, मेरे 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 भैया को कौन इनके वास्ते ये करेगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनके चाहने वाले ऐसे रहेंगे, क़यामत तक भी इमाम हुसैन के नाम से पानी पिलाएंगे, इमाम हुसैन के वास्ते खाना खिलाएंगे, उनके नाम से आकर इन सबीलें बटेंगे, सबीलें करेंगे और उनकी चाहत में उनका नाम बुलंद करेंगे। तो हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं, खुदा की कसम बाबा मैं इतनी ताकतवर हूँ, मैं आकर फातिमा ज़हरा की औलाद हूँ, उनका खून हूँ, और खतीरुल कुबरा की मैं नवासी पोती हूँ, और मौला अली मुश्किल कुशा की बेटी हूँ। मेरे से बढ़कर कायनात के अंदर किसी का रिश्ता नहीं है। मैं खुदा की कसम कहकर कहती हूँ कि जो लोग इमाम हुसैन और मेरे करबला के भाइयों के बारे में और शहीदों के बारे में सोचते हैं और फिक्र रखते हैं, खुदा की कसम मैं उनको जन्नत में मैं लेकर जाऊँ। ये ऐसी चीज़ है कि ये अकीदा, ये अहले बैत का अकीदा, ये कायनात के अंदर ये कोई नहीं। जब ये लोग कहते हैं कि जन्नत के अंदर हम लेकर जाते हैं, हजरत ज़ैनब कहती है, फातिमा ज़हरा कहती है, जहाँ पर इमाम हुसैन की मजलिस चलती है, जो रोता है, जो मजलिस करता है, हुसैन के फ़ज़ाइल और मसाइब सुनाता है, वहाँ पर मैं फातिमा ज़हरा मौजूद होती हूँ। मौला अली कहते हैं, 12 इमाम कहते हैं, और सारी दुनिया के सारे औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन, जब जहाँ पर कोई कायनात के अंदर जब इमाम मौजूद हैं तो सारे इमाम उनके पीछे हैं। तो जब ये कहते हैं कि हम लेकर जाएंगे जन्नत को, तो ये आजकल कौन से ये पीर, ये कौन से ये खलीफे कहते हैं कि मुहर्रम नहीं करना, मुहर्रम नहीं करना, इनका अकीदा नहीं करना। अगर ये कहेंगे मुहर्रम नहीं या अकीदा नहीं, समझ लेना ये यजीद की औलाद ने तो मुनाफिका या शैतान की औलाद, क्योंकि इनकी मोहब्बत जब वादा है, हजरत ज़ैनब का वादा किसी कोई पीर से बढ़कर कोई छोटा नहीं। हजरत ज़ैनब ऐसी चीज़ है, मौला अली मुश्किल कुशा के साथ बैठती, कुरान के बारे में मौला अली मुश्किल कुशा सवालात करते, जवाबात देती, ऐसे जवाबात देती हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम। मौला अली मुश्किल कुशा जैसे इल्म रखने वाले हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को खड़कर, ऐ ज़ैनब तुझ पर मैं अली बिन अबी तालिब और मेरे वास्ते कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने 90 पर 9 इल्म दिए हैं, वो इल्म वाला तुझको सलाम करता है कहकर सरकार मौला अली मुश्किल कुशा खड़ जाते और खड़कर हजरत ज़ैनब को अपनी नशिस्त पे बिठाते, जैसा सरकार मदीना फातिमा ज़हरा पे नशिस्त पे बिठाता है, हजरत मौला अली उनकी नशिस्त पे बिठाते, हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का सर चूमते, पेशानी चूमते, सर चूमते, रोते, इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते। हजरत ज़ैनब कहती, ऐ मेरे बाबा अली आप क्यों रो रहे? कहते हैं, कायनात के अंदर तुम्हारे से अफजल कोई नहीं, ये ऐसी है कि तुम दीन के वास्ते तुम्हारा पर्दा भी निकाल दिया जाएगा, मगर ए बेटी तुम सब्र करो, तुम्हारे लोग ऐसे पैदा होंगे,
तुम्हारे चाहने वाले ऐसा पैदा होंगे, क़यामत तक भी तुम्हारे नाम से पर्दे देंगे, तुम्हारे नाम से बांटेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और तुम्हारे नाम से चादरें बांटेंगे। ये ऐसी चीज़ है कायनात के अंदर, कोई इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कहती हैं ज़ैनब, या बाबा अली, मैं आपसे भी वादा करती हूँ, जो भी मेरे हुसैन पर, आले हुसैन पर और ये करबला वालों पर रोते हैं, गम करते हैं, इनके नाम से खिलाते हैं पिलाते हैं, मैं अपनी अबा जो मेरी माँ फातिमुत ज़हरा ने मुझे अता की है, उस अबा के अंदर उनको छुपा कर मैं ले जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा मर्तबा है, इसके अंदर कोई कायनात, इसके अंदर क्या भी जरूरत नहीं। उन्होंने वहाँ से हुक्म आया, यहाँ से हुक्म आना, इनसे हुक्म आना, हुक्म कहीं का आना बोलो, हुक्म आना ऐसी चीज़ का जो उनकी चीज़ हो, किसी की भी चीज़। क्या इमाम हुसैन क्या सिर्फ आकर कोई सिलसिले के पीर के हैं या कोई सिलसिले के मुरीद के हैं? इमाम हुसैन सारी कायनात, जैसा सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन वैसा इमाम हुसैन रहमतुल लिल आलमीन, जैसा नाना वैसे नवासे। कोई कायनात के अंदर इनसे बढ़कर नहीं। हमें मानने, हुसैन को मानने के वास्ते, अली को मानने के वास्ते, फातिमा को मानने के वास्ते, 12 इमाम को मानने के वास्ते किसी के बाप का हुक्म नहीं होना, क्योंकि ये मानना अल्लाह ताला का हुक्म है। खुद अल्लाह ताला को उनको मानता है, खुद अल्लाह ताला होकर सारी कायनात की, सारी दुनिया की ताकत और कुव्वत अपने हाथ में रखता है। खुद कहता है कि अगर मैं इनको मानूंगा तो मेरी कुदरत आकर जाहिर होगी। कुदरत रखकर भी अल्लाह ताला खुद अपने आप को जाहिर करने के वास्ते इन इमामों की मदद लेता है, तो हमको किसकी क्या चाहिए? खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर इमाम हुसैन ना होते तो कायनात ही नहीं बनाता, कि कायनात ही नहीं बनते, तुम्हारी कायनात नहीं बनते तो तुम्हारा काम बनते, तुम्हारे पीरा का बनते, तुम्हारे ढकोसले खलीफे का बनते। तो ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये कुरान से, ये हदीस से, या औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से, इसके अंदर कोई चूं चरा अगर शक भी, राई दाने बराबर भी शक अहले बैत के बारे, सिर्फ मौला अली के बारे में, अहले बैत के बारे में भी एक राई दाने बराबर भी शक लाया कि इनकी मोहब्बत है नहीं है, सिलसिले में है, हमारे में है, तो समझ लेना, उन्हें आको समझ लेना, उन्हें या तो हरामी की औलाद या तो जानी की औलाद। उठा को देखो शिजरे उसके कहाँ तक भी फर्क रहता है, गारंटी ये लिख को देता हूँ इधर, उसका शिजरा वहाँ ऊपर फर्क रहता। उन्हें कहाँ तक भी उसकी माँ या कोई माँ बाप या जिनाकार रहती या कोई हरामी रहती, अगर उनकी राई दाने बराबर भी शक आगा कि ये हमारे में है या नहीं, तो समझ लेना खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। शैतान भी क्या है, शैतान भी इससे तौबा करता है, अहले बैत के दुश्मनों से तौबा करता है। शैतान भी आकर अहले बैत के दुश्मनों के साथ नहीं है, शैतान से बढ़कर ये सब चीज़ें। तो हमें क्या चाहिए हमारे सिलसिले के अंदर, हमारे तरीके के अंदर, हम ना आखिरत की ज़िंदगी और हमारे आल बेल को पहले हमारे खराब बताओ, क्योंकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला हुक्म था, रसूल बने, नीचे उतरे, अल्लाह ताला का हुक्म था तुम्हारे घर वालों को बुलाओ और ऐलान करो। कुरान मजीद है, क्या खलीफा साहब, कुरान मजीद में हुक्म है तुम्हारे घर वालों को बुलाओ। उन्होंने बुलाए अबू जहल, अबू लहब, हमजा, इन्होंने जिसे जिसे ईमान की ताजगी थी उन्होंने सुने। अब अबू लहब, अबू जहल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चिच्चा हैं, सगे ताया हैं, सगे हैं, हजरत अब्दुल मुतल्लिब के बेटे हैं, मगर उनमें से ये 2 जने आकर काफिर हैं, आकर मुनाफिक है, मुशरिक है। बेशक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप अब्दुल्ला, उनके भाया, सगे भाया अब्दुल मुतल्लिब, अबू तालिब मौला अली के वालिद, अबू जहल, हमजा, इन्हों सब, हजरत अब्बास, इन्हों सभी आको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचाया, खून एक ही जग। मगर सरकार जैसी हस्ती बैठ को, समझा को, जुल्लशिदा की दावत दे को, खलाए, फिर 3 दिन 4 दिन 7 दिन खला को माने क्या, अल्लाह को माने, फिर उठते हरामजादे सरकार की बात को नहीं माने। अबू जहल खून हो को नहीं माने। जब उन्हें नहीं मानता तो हमारे साथ के रहने वाले जो सरकार इमाम हुसैन को नहीं मानते तो हमें उनको कैसा मान सकते, चाहे उन्हें कितने बड़े दर्जे पे भी हो जाते, कैसा भी दर्जे पे हो जाते। जब हुसैन के खिलाफ जा रही, गौसे पाक के खिलाफ जा रही, अपने पीरो मुर्शिद वकील हिंद के खिलाफ जा रही, तो समझ लेना ये अकीदे के अंदर पलट गया, इन्हें भागा और उसे कोई किसी कीमत के ऊपर उसे वापस हमें नहीं ला सकते। जब सरकार की बात नहीं सुन रही, अल्लाह के रसूल की बात नहीं सुन रही, तो हमारी बात क्या सुन रही। देखो ऐसा भी है ज़माने के अंदर, खाली सलाम उसे करना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सलाम उसे करो जो मोमिन है, जो मोमिन है। ख्वाजा गरीब नवाज को उनके मुरीदा पूछे, या ख्वाजा मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसी? उन्होंने बोले अल्लाह का हुक्म है, देख मोमिन कौन है। ख्वाजा को बोले
حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بولے خواجہ تمہارا نظر ہے تم نہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نظر اتنا تمہارا کے پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تمہیں چہرہ پہچان کو بول سکتی کہ انہیں مومن انہیں منافق. ہمیں مریدان کو کیا معلوم. خواجہ غریب نواز فرماتے جب بھی محفل میں جاؤ یا علی مدد پکارو, سلام کرنے سے پہلے یا علی پکارو. اگر انہیں خوش ہوگا اس کا چہرہ دیکھا کھل گا تو سمجھ السلام علیکم کر کو بولو. اگر اس کا چہرہ چلے گا اس کے اوپر لعنت بھیجو, لعنت اللہ علی الکاذبین بھیجو, چلے جاؤ. تو خود خواجہ غریب النواز ہندوستان کے شہنشاہوں پر فرماتی اگر علی کا نام لے کر اس کا چہرہ کھلیا تو اسے سلام کرو, نہ تو سلام بھی کرو نہ. منافقہ سے ایسی دوری رکھنا سو تب بھی چاہ کو ولایت ملتی سو. ولایت ایسا کھیل نہیں منافقان کے گلے میں ہاتھ ڈالیے اس کے ٹانگاں کے ہاتھ میں ڈالے ان کے ساتھ چلے تو ولی بنتا. انہیں ولی بھی نہیں ہوتا ایلی بنتا. کرنا میں ایلی کا تو چوہا بولتے نہیں, چوہا بن جاتا. اس کے آتے منافق جو ہے اسے دوری رکھنا, منافق سے دوری رکھے, ان کے اوپر لعنت بھیجے, ان سے آ کر ان کو آ کر سینسر کرے, الگ رکھے تو ہمارے درجات کو بلند کر دیں. کیونکہ یہ حقیقت ہے. ہم نہ چاہیے کہ ہمارے خراب اداروں جیسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ہمارے خراب ادار ہیں, ہمارے گھر کے رشتہ دار ہیں. اگر ہمیں گھر کا نہیں دیکھے باہر کا بھی نہیں دیکھ سکتے. ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ماں باپ بھائی بہن بچے ان کو لانا سلسلے کے اندر اور اہل بیت کی محبت پہلے ان کو سکھانا. اگر ان کو نہیں سکھائے سمجھ لے تمہیں روڈ کے اوپر کتنا ناچ لے تو فائدہ نہیں. اسے سکھاؤ, اسے سمجھاؤ, اسے بولو. کیونکہ یہ حقیقت میں جب بھی مرنے کے بعد کام آتے. دیکھو وکیل صاحب انتخاب ہوئے مگر کام آنے والی چیز کیا ہے؟ علم. یہ ان کا جو علم دیا ہوا علم ہے قیامت تک بھی چلے گا. ہمیں سنیں گے تمہیں سنیں گے ان کو ثواب ملے گا. میں بولتا ہوں میں ان کے پاس سنیا تمہیں میرے پاس سنے, مجھے بھی ثواب ان کو بھی ثواب. دوسرا کو ثواب جاریہ. ثواب جاریہ کیا ہے؟ جگہ لیے کچھ بھی ایسی چیز بنے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. خانقاہ سواں کے خانقاہ کو لے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. قیامت تک بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوتا ہے وہاں جہاں جس جگہ کے اوپر ذکر وہاں کے جتنے بھی ذرات ہیں یہاں سے اٹھاؤ, ایک مٹھی مٹی اٹھاؤ میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں, پوری زندگی میں تمہارا پورے مزدور کے مسلمانہ ہندوہ مل کو بھی کہتے حساب دار کو کہتے کنکرے ہی بتا نہیں سکتا. تو جہاں پر بھی جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا پورے ذرات آ کر اس کے اوپر ایصال ثواب کرتی, اس کے اوپر آ کر استغفار پڑھتی, اس کی درجات بلند ہوتی. اور تیسری چیز اس کی اولاد. اس کی اولاد اگر سیدھی ہوگی تو سمجھ لینا اس کی عاقبت ہوگی. کیونکہ بہت سے ایسے بڑے بڑے گنہگاران تھے جو آ کر زندگی کے اندر بڑا گناہ کرے مگر اولاد جب بسم اللہ اللہ کا نام لی اللہ تعالیٰ اسے آ کر بخش دیتے. بہت سی چیزیں اور جو بھی اس کی اولاد کرتی ہے اپنے والدین کے اوپر ڈائریکٹ جاتی ہے. اس کے اندر روک ٹوک کوئی نہیں. ہم شک بے شک مگر جتنا اپنے خون کا رشتہ جاتا ہے کوئی رشتہ نہیں جاتا, چاہے وہ مرید بھی ہو جاتا ہے مگر جتنا فاش جاتا ہے. تمہارا 10% جائے گا تمہارے پیر صاحب, تمہارا 20% جائے گا مگر جب تمہاری اولاد تمہارے واسطے دعا ایک لمحہ بھی ہاتھ بھی اٹھا ڈالیں گے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس اٹھانے کے ہاتھ سے پہلے بھی اس انسان کی بخشش کر دیتا. تو اس کے اپنا کیوں اس کا خون اس لیے خون کے اندر جو خون ہے سادات بھی کیسے ہوتے ہیں, خون رسول ہے. اب خون رسول کی دیو کیوں ہم سادات کے واسطے دعا کراتے. اب سیدہ ہیں انہوں سید ہیں انہوں سید ہیں انہوں سید ہیں. سید کی عزت کی کرتی ہیں انہوں خون رسول ہیں. وہ زمانے میں ایسا تھا خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خون رسول کو ایسا تھا اگر بارش نہیں پڑتی تو لوگ کیا کرتے سید کو بلاتے, سید کو کھلاتے پلاتے, کہتے اے سید تو دعا کر. تو دعا کریا تو سید انہیں کیا کر رہا ہے کہ انہیں کیا کریا دعا کریا تو سید محلے میں بارش ہوتی, گھر میں برکت نہیں ہے پریشانی ہے. سید کو بلاؤ, سید کو بلا کو اسے کھلاؤ پلاؤ اسے خوش کرو. جب اسے خوش کرتی ہو تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر تمہیں سید کو خوش کرے تو انہیں مجھے خوش کرے. مگر سید بھی رہنا سید جیسا, سید بھی رہنا سید جیسا. سید کون؟ اہل بیت کی محبت کرتا, اہل بیت کے خلاف سن کو اسے استداد نہیں کریا, اس کے خلاف نہیں بولنا. انہیں سمجھ لینا سید معاویہ بھی تھا, معاویہ بھی ہے نا قریش کے اندر انہیں بھی سید تھا, یزید بھی سید تھا, انہیں معاویہ اور یزید کا سید ہے. اہل بیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اہل بیت کے خلاف کبھی نہیں سن سکتے. اہل بیت یا ان کے اولیاء اللہ بزرگان دین کے خلاف کبھی نہیں سن سکتے. اگر ہمیں اس کے خلاف نہیں بولے تو سمجھ لینا ہمیں آ کر جینے کا کوئی یہ مقصد ہی نہیں. تو عزت کرنا, احترام کرو. اور ہمارے جو اولاد ہیں ہمارے جو گھر والے ہوں زیادہ سے زیادہ کی اگر گھر والوں کو ہمیں نہیں گھچڑیں گا اللہ تعالیٰ ہم نہ پکڑیں گا. تو تیرے گھر کے اندر تو بڑا تھا, تو تیرے بچے کو نہیں بولا, تو تیری بیٹی کو نہیں بولا, تو ملا تو جب تیری اولاد کے واسطے تو سیدھا نہیں کر سکا تو تیرے اوپر سارا عذاب.
ہمارے اوپر عذاب، کیونکہ اولاد کو پالنا فرض ہے، شادی کرنا سنت، مگر اولاد کو پالنا قرآن مجید میں فرض ہے۔ اگر ہماری اولاد کی تربیت سیدھی نہیں ہوئی، سمجھ لینا نہیں، انہیں دھندا کر رہا ہے، کروڑوں کا کر رہا ہے، انہیں بڑا ہے، انہیں چھوٹا ہے، انہیں اسمارٹ ہے، کوئی اسمارٹ دھندا پیسہ روپیہ، کروڑ روپے دیے تو تمہاری جہنم کے اندر ایک بچی کی ٹانگ نہیں نکال سکتے تمہیں کروڑا عاملان کرنے چل جاؤ، کہتے کہ تمہیں نیموا پھرا ڈالو، تمہیں کہتے کہ نارا نام پھوڑ ڈالو، کیا کی کر ڈالو، مگر یہ کہ ایک بچھو ایک بار ڈسیا تو 70 اڑی اندر جاتا، پھر یہاں سے بچھو ماریا تو اوپر جاتا، مرد کروڑ پتی ہو جانا، پیسے والے بن جانا، موٹا ہو جانا، تازہ ہو جانا، اگر یہ کر کو ہمارے ماں باپ خوش ہو جاتی، سمجھ لینا وہ خوشی نہیں، خوشی جب ہوتی ہے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں میرے حسنین کریمین سے بڑا خوش ہوں۔ سارے لوگ پوچھتے ہیں یا حسین یا سرکار مولا علی مشکل کیوں آپ خوش ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم ساری دنیا کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے آ کر دنیا کے لیے پیدا کیا، مگر میری اولادوں کو دین کے لیے پیدا کیا، اسی لیے امام علی کا فخر ہے، امام علی کا فخر ہے۔ جب خبر میں جاتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سوال و جواب ہوگا من رب کا، من دین کا، من نبیوں کا، آپ سرکار شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو اگر یہ لفظ کہیں گے، اگر یہ لفظ یہ جد الحسن والحسین ہمارے نبی ہیں تو فوراً اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اور داتا گنج بخش کا قول بھی ہے کہ جو شخص آ کر جد الحسن و حسین خبر میں کہتا ہے تو خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جاتا، کیونکہ یہ نام جد الحسن و حسین سرکار مدینہ کا نام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین نام، اللہ تعالیٰ کے نام آئے، اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر یہ ایک آ کر اسم اکبر ہے، اسم اعظم کر کو بولے تو اسم اعظم بولے تو سب سے بڑا نام، ایسا ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ جد الحسن والحسین، یہ چیز ہے اگر یاد کریں خدا کی کوئی تکلیف نہیں۔ مولا علی مشکل کشا کا بھی اسم اعظم ہے، مولا علی مشکل کشا کا اسم اعظم ہے ابو تراب، اگر ابو تراب کے نام سے اگر مولا علی مشکل کشا کو مدد طلب کریں گے، کیونکہ ہم زمین کے اوپر جینے والے، اگر یا ابو تراب المدد کہیں گے، زمینی کوئی بلایت پوری دنیا کے اندر دھندا ہو، کام ہو، پریشانی ہو، بچہ ہو نہیں ہو، بچی ہونا، بیٹا ہونا نہیں ہونا، اگر یا ابو تراب کر کر اٹھائیں گے، مٹی اٹھائیں گے، دم کریں گے اور اپنے واپس بھی ڈال دیں گے عقیدہ رکھ کر، تو خدا کی قسم سرکار داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ہر چیز بھی آ کر اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ اسم اعظم سارے ناموں سے بھی اسم اعظم بہترین نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور یہ پنجت افراد اور یہ کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے دلوں میں ان کی محبت عطا فرمائے، یہ نہیں کہ آ کر محرم گیا، سفر گیا، غم حسین کبھی بھی کرنا۔ غم حسین میں جب حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہیں سارے بزرگان دین، وہ بزرگ ہی نہیں ہوتا جو امام حسین کو یاد کرے، کربلا کو نہیں یاد کرے۔ حسین کو جب بھی پانی پیو، بزرگان دین کا قول ہے چاہے وہ محرم ہوں دے غیر محرم ہوں دے کوئی بھی دن، جب پانی پیو حسین کو یاد کرو، اگر تمہیں یاد کریں گے حسین کو ایک ہی گھٹ میں تمہاری پوری آنکھ اور پیاس بجھ جائے گی، اگر نہیں حسین کو یاد کرو، بے شک بسم اللہ بولو، اللہ کو یاد کرو، مگر حسین کی پیاس یاد کر کر اگر پانی پیئیں گے، خدا کی قسم ہماری یہاں بھی پیاس بجھ جائے گی اور جا کر محشر کے دن جس دن آ کر سوا نیزے پہ سورج رہتا وہاں کی بھی پیاس بجھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی محبت عطا فرمائے اور سب سے زیادہ ان کے راستوں کے اوپر چلنے کی عقیدت عطا فرمائے، ہماری آل بیل کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔